نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتقبل بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کل کی کلاس نہیں لے سکے ہم آپ لوگ کا بڑا مہربانی آج کا آپ لوگوں نے ایگری کیا سر بیٹی پہنچی خیریت سے آپ کی؟ جی جی بالکل 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 صبح پہنچ گئی چلے ماشاءاللہ، کیونکہ اس کے آگ سے جو ہے نا وارڈ شروع ہو گئے تھے اور ہاں اور میرے خیال میں کوئی جو پچھلا والا جو آج جو اس کے وارڈ ہو رہے تھے اس کے 2 سیشن ہی رہ گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کل آج اور کل وارڈ لے کے کل اس کا میرے خیال میں کوئی ٹیسٹ ویسٹ بھی ہے شاید کیونکہ 3rd ایئر کے وارڈ سے اس بار ہو نہیں سکے اب وہ انہوں نے ایکسٹرا اس میں کر کے صبح 8:30 سے لے کر میرے خیال میں 2 بجے تک شاید ان کے وارڈ ہوں گے روز اور یہ 1.5 مہینے تک چلے گا اور پھر 4th ایئر پہ ان کا شروع کرے گا۔ ٹھیک لیکن اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ تو سر جی فیل ہم کر رہے ہیں، فیل کے حوالے سے اب تک جو پڑھا کوئی طارق صاحب کوئی سوال، کوئی نہال صاحب کوئی سوال اب تک پڑھ چکے ہیں اس بارے میں کوئی سوال ہے سر؟ نہیں سر، کوئی ایسا میرے ذہن میں تو نہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایسا کرتے ہیں چلے کچھ قرآن کی آج آیات کرتے ہیں کچھ تاکہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کچھ چیزیں اور واضح بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گی۔ خالقہ، جی طارق صاحب، خالقہ کیا ہے؟ خالقہ سر اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا، بنایا جاننا، جاننا خالقہ تخلیق کیا، پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خالقہ فعل ماضی، فعل ماضی واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا۔ خلقہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کو آپ کو مفعول چاہیے، پیدا کیا تو تخلیق کیا تو کوئی چیز تخلیق ہونی چاہیے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا الانسان، الانسان، خلق الانسان، کیا لگ رہا ہے آپ کو انسان؟ سر انسان مفعول، 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 خلق الانسان کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی ترجمہ سر؟ ہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے انسان کو پیدا کیا، جی اس نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا من علق، من علق کیا لگ رہا ہے جی آپ کو؟ سر جارہ اور مجرور سر، یہ من جارہ اور علق مجرور، علق مجرور، جارہ اور مجرور مل کے ہو گئے متعلق، کس کے متعلق ہوں گے جی؟ کس کے متعلق ہوں گے؟ سر یہ فعل کے ہوں گے، متعلق کس کے ہوں گے؟ فعل کے متعلق ہو جائیں گے، خلق کا فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ اب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ علق کہتے ہیں چپکے ہوئے مادے کو،
علاقل کہتے ہیں چپکنے والے مادے کو. ٹھیک ہے سر. کوئی چیز چپکنے والی ہو اس مادے کو. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے انسان کو چپکے ہوئے یا چپکنے والے مادہ سے پیدا کیا. چپکنے والے مادہ سے پیدا کیا. اس نے انسان کو چپکنے والے مادے سے پیدا کیا. نہال صاحب میں آپ سے کہتا ہوں رقبہ کا کیا مطلب ہوا؟ رقیبہ کا کیا مطلب ہے سر جی؟ یاد کیا؟ نہیں، رقیبہ کا مطلب سوار ہوا. رقیبہ سوار ہوا، وہ سوار ہوا. ٹھیک ہے، رقیبہ وہ سوار ہوا. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دونوں سوار ہوئے. رقیبہ کیا ہو جائے گا؟ رقیبہ. اب اس رقیبہ کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا چیز ہے؟ فعل ماضی. مثنیٰ دو کا ہوں. مثنیٰ مذکر غائب. رقیبہ وہ دونوں سوار ہوئے. فی السفینتی کیا لگ رہا؟ اس سفینتی فی جو ہے وہ ہو گیا جارا اور سکینت مجرور. سفینہ ہو گیا مجرور اور یہ مجرور. جارا اور مجرور ہو کے متعلق ہو گئے فعل رقیبہ کے. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ دونوں سوار ہوئے کشتی پر یا کشتی میں. دیکھیں کیا کریں کہ فعل کو سب سے آخر میں لایا کریں. تو وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے. وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے. ایک اور آپ سے کرتے ہیں، ایک اور آپ سے میں کہتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں لقیہ کہتے ہیں ملاقات کرنا. لقیہ اس نے ملاقات کی یا وہ ملا. لقیہ اس نے ملاقات کی یا وہ ملا. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دونوں ملے. لقیہ. لقیہ کیا ہو جائے گا؟ وہ دونوں ملے. نہیں ہوگا کیا، یہ تو بتائیے. فعل ماضی مثنیٰ. مذکر. فعل ماضی. لقیہ وہ دونوں ملے. کس سے ملے؟
غلامن. غلامن کس کو کہتے ہیں؟ غلام کہتے ہیں لڑکے کو. غلام کس کو کہتے ہیں؟ لڑکے کو کہتے ہیں. لڑکے کو. یہ غلامن یہاں کیا ہے؟ مفعول. مفعول. ترجمہ کریں. وہ دونوں لڑکے سے ملے. لڑکے سے ملے کہ ایک لڑکے سے ملے؟ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے. وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے. وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے. فرا جی. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظر تو میں نے منت مانی. میں نے منت مانی. میں نے منت مانی. میں نے منت مانی. پھر رحمانی. تو نظر تو کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی واحد متکلم. میں نے نظر مانی. للرحمن. رحمان کے لیے. میں نے منت مانی رحمان کے لیے. رحمان کے لیے ایک منت مانی. کس چیز کی مانگی؟ سومن. سومن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مفعول لگ رہا ہے. پھول. اور یہ متعلق ہوگی. کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی. منت مانی. جی ایک اور کریں. جی. اس نے سنا. سمع. 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 جی ٹھیک ہے. سمع. اس نے سنا. سمع. ہم نے سنا. نسمع. ہیں نسمع. سمعنا. سوری سمعنا. سمعنا. نسمع کا مطلب ہے ہم سنتے ہیں. ہم سنیں گے. جی جی وہ مضارع میں چلا گیا. سمعنا. ہم نے سنا. کیا ہے یہ؟ فعل ماضی جمع متکلم. ٹھیک. ہم نے سنا. قرآناً عجبا. اس کو آپ نے کہا فعل ماضی جمع متکلم. قرآناً عجبا. جی یہ مفعول ہے. اس میں قرآنن بھی اور عجبن بھی. یہ تو قرآناً عجبا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب توصیفی لگ رہا ہے. کبھی توصیفی لگ رہا ہے. آپ کہیں یہ موصوف اور یہ صرف اور موصوف اور صرف مل کے مفعول بن گئے. کیا ترجمہ کریں گی؟ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. طارق صاحب. جی سر. وہ بلند ہوا. وہ بلند ہوا. جی. وہ بلند ہوا. بلند ہوا کہ رفع. رفع. وہ بلند ہوا
رفع ہم نے بلند کیا. سر رفعنا 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 کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی جمع متکلم. رفعنا ہم نے بلند کیا. ہم نے بلند کیا تیرے لیے. ہم نے بلند کیا تیرے لیے. اچھا تیرے لیے. تیرے سر اس کا تو میرے تیرے لیے لکھا دیکھیں تیرے لیے لیے آ گیا, اس کا مطلب ہے حرف جارہ آ گیا. جا رہا. جی سر یہ تو حرف جارہ کون سا آ گیا؟ لام آ گیا. جی جب سر. لام حرف جارہ آیا تو جارہ کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے, تیرا جو ہے یہاں ضمیر ہو جائے گا. اب جب مجرور کر رہا ہے تو آپ کو ضمائر کون سا چاہیے ہوگا؟ حالت جر کا ضمائر چاہیے ہوگا. اب تیرے کے لیے ضمائر کون سا آئے گا؟ حاضر کا ضمائر آئے گا. حاضر کا آپ کو حالت جر کا ضمائر چاہیے گا تو کون سا آئے گا؟ حالت جر کا تو یا تیرا کا حالت جر کا ضمائر کیا ہوگا؟ یہ گردان کرے اوپر سے. ہو ہما ہم ہما ہم یہ بھول جاتی ہے سر. ہو ہما ہم ہا ہما ہاں ہما ہننا جی کا کما کم کی کا کما کما کننا. تو کا آ گیا نا, تو تیرے لیے لکا. اچھا لکھا. آپ کو پتا ہے نا حرف جارہ جو لام ہے یہ جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو اس کو فتح کے ساتھ لکھتے ہیں. جی سر. فتح کے ساتھ لکھتے ہیں. تو ہم نے بلند کیا تیرے لیے. ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرا ذکر. تیرا ذکر. ذکروں کا. اچھا ذکروں کا, ٹھیک ہے, آپ نے کہا ذکروں کا, بالکل صحیح بنایا آپ نے. ذکروں کا. ذکروں کا. اب مجھے بتائیے کہ فعل فاعل اس میں آ گیا, متعلق آ گیا, تو پھر یہاں کیا ملنا چاہیے آپ کو؟ مفعول ملنا چاہیے نا. جی سر بالکل. تو مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ مفعول نصب میں سر. تو اس کو نصب کر دیں. مرکب اضافی ہے نا یہ. جی سر بالکل. تو ذکر کا. رفعنا ہم نے بلند کیا, لکا تیرے لیے, ذکر کا تیرے ذکر کو. تو ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اس کی اگر انالیسس کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ماضی فعل ماضی جمع متکلم. جمع متکلم. لکا کیا ہو جائے گا؟ لکا سر جاری اور مجرور. تو کیا بن جائے گا؟ یہ متعلق. متعلق. ذکر کیا کیا بن جائے گا؟ یہ سر یہ مرکب اضافی ہے. تو مضاف اور یہ مضاف الیہ. مضاف الیہ. جی مضاف اور مضاف الیہ ہے. اور مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی کیا بنے گا پھر؟ یہ مفعول. مفعول بنے گا. تو ہم نے تیرے لیے تیری ذکر کو بلند کر. شہزاد صاحب موجود؟
یس سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس نے چال چلی. جی شہزاد صاحب, اس نے چال چلی. یہ چال چلی مکر مکرا. ٹھیک مکرا. اس نے چال چلی مکرا. میں آپ سے کہتا ہوں انہوں نے مکرا چال ہوں. انہوں نے چال چلی. انہوں نے مکرا ہوں. اس نے چال چلی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مکرا میں نے کہا نا. اب میں آپ سے کہتا ہوں انہوں نے چال چلی. جی جی اس نے چال چلی تو مکرا ہوں سر. مکرا ہو اس نے کیا بنا رہے ہیں آپ اس کو؟ سوری اس نے چال چلی مکرا سر. مکرا جی. اس نے چال چلی مکرا. انہوں نے چال چلی انہوں نے سر مکرا ہوں. مکرا ہو. مکرا ہوں انہوں نے. مجھے بتائیے آپ کو یہ فیل لگ رہا ہے کہ اسم لگ رہا ہے؟ مکرا اس نے چال چلی. فیل جی لگ جی رہا ہے کہ آپ کو اسم لگ رہا ہے؟ سر یہ تو فیل ہے. چال فیل ہے چلی نا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں انہوں نے چال چلی تو صیغہ کون سا ہوا یہ؟ انہوں نے سر واحد کا ہی آئے گا نا سر. واحد کا آئے گا. انہوں جب میں کہوں گا تو یہ واحد کا صیغہ لگ رہا ہے آپ کو کہ مثنیٰ کا لگ رہا ہے کہ جمع کا لگ رہا ہے؟ سر جمع کا ہے یہ. انہوں نے تو جمع جمع ہے تو جمع گردان کا. کریں نا. گردان کریں. جی سر یہ ہوگا مکرا ہوں سر. آپ مکر و ہو کیوں کر رہے ہیں؟ گردان کریں نا. آپ گردان کر کے بتائیں مجھے. مکرا سے گردان کریں. مکرا 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 مکراؤ مکرت مکرتا. ایک منٹ نا. مکرا مکرا مکرو. آپ جی مکرا ہو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی گردان کیا ہے؟ فعلا فعلا فعلو. جی جی مکرو. مکرو. آپ مکرا ہو مکرو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے چال چلی. بتائیے کیا ہوگا؟ مکرو مکرو. مکرو انہوں نے چال چلی. واہ. تو مکرو کے انالیسس کریں. کیا کریں گے؟ فعل سر ماضی. فعل ماضی جمع جمع غائب. فعل ماضی فعل ماضی جمع غائب. مذکر غائب. جمع مذکر غائب. واو کیا ہو جائے گا؟ واؤ سر عطف جو. عطف ہو جائے گا. جی جب واو عطف ہو جائے گا مجھے بتائیں مکرو جو ہے یہ کیا پورا جملہ فعلیہ ہے؟ یس سر یہ تو جملہ فعلیہ بن رہا ہے سر. یہ پورا جملہ فعلیہ ہے نا. گردان جی کا ہاں ہر صیغہ اپنی جگہ جی پہ پورا مکمل جی جملہ ہاں فعلیہ ہوتا ہے نا. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہو کے کیا ہو جائے گا؟ یہ جملہ فعلیہ ہو کے کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ عطف ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ سر وہ معطوف ہے سر. معطوف علیہ. مکرو انہوں نے چال چلی. وا اور مکر اللہ.
مکر اللہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ مذکر مرکب اضافی سر. مرکب اضافی لگ رہا ہے. مرکب اضافی کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں سر؟ سر 2 مضاف مضاف الیہ. تو اس میں سے مضاف کیا لگ رہا ہے، مضاف الیہ کیا لگ رہا ہے، یہ مجھے بتائیے. سر اس میں جو موصوف ہے سر وہ موصوف ابھی تو آپ مرکب اضافی کہہ رہے ہیں. موصوف تو مرکب توصیفی. توصیفی ہے سر، توصیفی سر. مرکب توصیفی، مرکب توصیفی کے کیا اجزاء ہوتے ہیں؟ سر توصیفی کے سر مرکب توصیفی کے سر 2 اجزاء ہیں اس کے بھی. کیا کیا ہوتے ہیں سر؟ صفت اور موصوف. اس میں موصوف کیا، صفت کیا؟ موصوف اللہ ہے اور صفت جو ہے مکر. اچھا، صفت مکر ہے. مرکب توصیفی میں پہلے موصوف آتا ہے، پھر صفت آتی ہے. پہلے سر موصوف آتا ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں موصوف اللہ ہے. اور دوسری بات، مرکب توصیفی میں صرف جو ہے وہ موصوف کتابیں ہوتی ہیں، تو اس کی تو حالت کچھ اور ہے، اس کی حالت کچھ اور ہے. آپ اس کو اگر مرکب اضافی کہہ رہے ہیں تو مرکب اضافی میں تو مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. جی. دوسری بات، آپ کو عطف کا قانون بھولنے لگ رہا ہے. عطف و معطوف کا کیا قانون ہوتا ہے؟ معطوف جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے معطوف علیہ ہوتا ہے. تو پیچھے معطوف علیہ کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے نا. جی جی ابھی آپ نے پہلا صیغہ کیا ہے مکرہ، اسی مکرہ سے مکرو بنایا نا آپ نے. جی جی جی. تو آپ اس کو پھر مرکب اضافی یا مرکب توصیفی کیوں بنا رہے ہیں سر؟ جی. آپ بتائیے کیا ہے یہ؟ سر یہ سر یہ بھی فعل ہے سر. مکر بتائیے اللہ کون سا فعل ہے، بتائیے نا کیا فعل ہے، بتائیے. مکر سر فعل ماضی آ رہا ہے. فعل ماضی. جی جی. جی بولیں، آگے بولیں. فعل ماضی مذکر غائب. دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یہ پیٹرن یاد رکھیں. سب سے پہلے فعل کال کریں، کون سا فعل ہے، ماضی ہے، مضارع، امر، جو بھی ہے. فعل دوسری چیز مذکر آپ نے بتانی ہے، دوسری چیز آپ نے عدد بتانی ہے ہمیشہ. واحد سر. واحد. تیسری چیز آپ نے بتانی ہے اس کی جنس. جی. واحد مذکر اور غائب. چوتھی چیز آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سا اس کا وہ ہے. تو واحد مذکر غائب. کون سا صیغہ ہے یہ؟ پہلا سر. پہلا اور چوتھا صیغہ ہو تو فاعل کچا ہوتا ہے کہ پکا ہوتا ہے؟ سر کچا ہوتا ہے. کچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ آ رہا ہے. اللہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ جی جی بولیں، کوشش کریں. سر فائل نہیں. مفعول سر. لیکن مفعول تو سر جر میں وہ نصب میں ہوگا سر. سر یہ کس حالت میں ہے؟ سر یہ رفع میں ہے تو سر تو رفع میں اگر اسم ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ فاعل. فاعل ہوتا ہے. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پہلا اور چوتھا صیغے میں فاعل کچا ہوتا ہے، فاعل آپ کو پتا ہے حالت رفع ہے، آگے آپ کو جو اسم مل رہا ہے وہ حالت رفع میں مل رہا ہے. آنکھ بند کریں فاعل بنا دے سر. کتنا سوچ رہے ہیں؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے چال چلی انہوں نے
مکر اللہ اور چال چلی اللہ نے. دیکھیں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جب بھی جملہ فعلیہ کا ترجمہ کریں پہلے فاعل کو لائیں، پھر مفعول کو لائیں، پھر متعلق کو لائیں، سب سے آخر میں فعل کو لائیں. کریں ترجمہ. فاعل کو سر سر اس میں فاعل کیا ہے؟ سر یہی مکر اللہ ہو سر. مکر اللہ پورا فاعل ہے. نہیں سر یہ اللہ جو ہے وہ فاعل ہے تو سر. آپ ترجمہ کریں نا مکر اللہ کا. کیا ترجمہ کریں گے؟ سر آپ بولیں گے نہیں تو مجھے پتا کیسے چلے گا آپ کو کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے؟ سر یہ مکر اللہ جو ہے سر یہ جملہ فعلیہ بنا کہ نہیں بنا پہلے مجھے یہ بتائیے. جی یہ تو بن گیا سر. تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں. پہلے فاعل کو کال کرتے ہیں، پھر مفعول کو کال کرتے ہیں، پھر متعلق کو کال کرتے ہیں، سب سے آخر میں فعل کو کال کرتے ہیں. اب اس کے اندر آپ کو مفعول متعلق تو مل نہیں رہا، تو پھر کیا کریں گے؟ فاعل کو کال کریں گے، پھر فعل کو کال کریں. تو کریں کال. فاعل کیا ہے اس میں؟ سر اللہ. تو اللہ مجھ سے بولے تو صحیح. سر میں جملہ بن نہیں پا رہا ہوں سر. ارے آپ کوشش تو کریں گے تو بنے گا نا. اللہ نے اللہ نے مکرہ کا کیا ترجمہ کیا ابھی آپ نے؟ چال چلی. تو آپ کو اس پہ کون سا مشکل ہوا مجھے بتائیں. جملہ کیسے نہیں بن رہا؟ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے چال چلی. جی جی انہوں نے چال چلی اور اللہ نے چال چلی. اور اللہ نے بھی ایک چال چلی. مکر کا لفظ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو پھر چال کا لفظ استعمال نہیں کرتے، پھر اس کے لیے تدبیر کا استعمال کرتے ہیں. پھر آپ تدبیر کا استعمال کرتے ہیں. انہوں نے چال چلی اور اللہ نے کنفیوژن ہو تدبیر. رہی تھی سر. جی جی وہ دیکھیں آپ کو اس کی ووکیبلری کیوں، لیکن جو ترجمہ ہے وہ تو آپ کو آنا چاہیے نا. آپ کو ووکیبلری نہیں آتی ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر. لیکن جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں فائل تو کال کریں، فائل تو آپ کے سامنے بالکل واضح اللہ ہو. آپ نے فائل کال کرنا نا پہلے. سب سے پہلے جملہ فعلیہ کے اندر فائل کو کال کرتے. یہاں بھی آپ نے کیا کال کیا؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ چال چلی انہوں نے. آپ نے پہلے کس کو کال کیا؟ فائل کو کال کیا. فائل کون تھا ادھر؟ فائل کون تھا؟ وہ لوگ تھے نا، ان غائب تھے. آپ نے کہا انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ جو ہے بہترین تدبیر کرنے والا. چلیں ایک اور کریں آپ. سر اس میں سر مجھے یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو جملہ فعلیہ ہیں علیحدہ علیحدہ اور دونوں کو ملایا. ہاں دونوں کو مل گیا نا. معطوف اور معطوف علیہ مل کے جو ہے وہ جملہ بن گیا. تو سر اس میں اب جس طرح مکرو معطوف علیہ ہم کہہ رہے ہیں واو اور عطف، یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ بھی جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے کیا بن جائے گا؟ معطوف. یہ معطوف ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اور معطوف اور معطوف علیہ مل کے، معطوف اور معطوف علیہ مل کے جملہ فعلیہ ہو. انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. پھر آگے ایک اور جملہ آ گیا اس کے، واللہ خیر الماکرین. واللہ خیر الماکرین، وہ بھی جملہ کر لیں اس کے آگے، اسی کے آگے آ رہا ہے. واللہ خیر جی کریں اس کو، واللہ خیر الماکرین کو کریں. کریں سر. سر اس میں پھر واو پھر عطف آ گیا. واو کو عطف لے لے یا الگ سے جملہ کر لے، کوئی ایشو نہیں. آگے چلیں. جی تو سر اللہ اس میں مفعول آ گیا. مفعول آ گیا. واو اللہ اللہ تو نہیں ہے نا، نہیں اللہ کو ہے. نہیں سوری فائل آ گیا. اچھا ایک منٹ رک جائیے. کبھی بھی کوئی فائل فیل سے پہلے آ سکتا ہے؟ نہیں سر. تو پھر یہ کیا بنے گا؟
پھر یہ کیا بنے گا؟ سر یہ تو سر یہ تو متعلق تو نہیں بنے گا سر یہ؟ متعلق کیوں بنے گا؟ ارے فراجی کس حالت میں ہے؟ کون سی حالت ہے اس کی؟ سر ہے تو رفع کی حالت ہے، فائل حالت والی حالت۔ رفع، ایک منٹ رک جائیے. حالت رفع فائل تو کبھی بھی فیل سے پہلے نہیں آ سکتا. یہ تو میں نے مسلسل آپ لوگوں کو کہا، کوئی بھی فیل بغیر فائل کے نہیں ہوگا، اور فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا. جی فائل بالکل۔ اگر فیل سے پہلے آئے گا تو وہ فائل نہیں کہلائے گا. اب آپ مجھے بتائیے یہ حالت رفع میں ہے، مبتدا ہے مبتدا ہے۔ سر، مبتدا ہے، مبتدا ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ اور وہ خیر الماکرین کی خبر ہے. خیر کیا ہے؟ خیر مضاف ہے اور ماکرین مداخل ہے. ٹھیک ہے سر. مضاف و مداخل مل کے اس مبتدا کے لیے خبر، مبتدا کی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ. انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے سر. دیکھیں جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک آیت کے اندر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ کو ایک ہی آیت کے اندر جو ہے مختلف مرکبات ملتے ہیں جو کچھ نہ کچھ بن کے آتے ہیں. ایک ہی آیت میں آپ کو مختلف جملے مل جاتے ہیں. یہ جملے بہت کچھ بن سکتے ہیں. یہ جملے جو ہے بہت کچھ بن سکتے ہیں. جملے جو ہے کہ بعض دفعہ پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن کے آ جاتا ہے. پورے کا پورا جملہ جو ہے خبر بن کے آ جاتا ہے. تو یہ تو سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ نے ترکیبیں اپنے ذہنوں میں رکھنی ہیں. ترکیبیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. جی چلیں ایک اور کریں. شہزاد صاحب میں آپ سے کہتا ہوں قتلا سر. جی قتلا. جی اس نے قتل کیا. اس نے قتل کیا. ٹھیک ہے، اس نے قتل کیا. فائل کچا کہ پکا؟ سر کچا ہے فائل. کچا ہے، اس کا مطلب فائل پکا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا فعل ماضی. جی بولیے کیا ہے یہ فعل ماضی جی مذکر واحد غائب. سر پہلے ہمیشہ فعل کال کریں، پھر آپ اس کا عدد کال کریں، پھر آپ اس کی جنس واحد. کال کریں. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. بولے فعل ماضی. جی فعل ماضی واحد جی مذکر واحد مذکر غائب. ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے اسی اس پہ چلنا ہے. پہلے فعل کال کریں، پھر اس کی عدد کال کریں، پھر اس کا جنس کال کریں، پھر آپ بتائیں کہ وہ غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے کہ متکلم کا. قتلا اس نے قتل کیا، فاعل کچا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں قتلا داؤد. داؤد کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر فائل سر لگ رہا ہے. فاعل لگ رہا ہے. کیسے پتا چلا فاعل ہے؟ سر یہ کیسے پتا چلا فاعل ہے؟ کیسے پتا سر؟ یہ حالت رفع میں اس لیے. حالت رفع میں ہے سر، اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ترجمہ کریں. اس نے قتل کیا داؤد. اللہ اکبر، کیا کر رہے ہیں سر؟ ابھی آپ کو سمجھایا میں نے سر جی جملہ فعلیہ کا ترجمے میں فاعل پہلے آتا ہے. داؤد نے اس کو قتل کیا سر. اس نے قتل، اب اس نے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ فاعل باہر آ گیا، داؤد نے قتل کیا. داؤد نے قتل کیا سر. اس نے کی ترجمے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے کیا یہ کہا اللہ نے اس کی تدبیر کی؟ نہیں، وہ تو ختم ہو گیا. فاعل کچا تھا. فاعل جب پکا آ جاتا پھر اس میں فعل رہ جاتا، پھر اس میں فاعل کا ترجمہ نہیں کرتا. فاعل جب اگر ظاہر ہو جائے تو فاعل جب ظاہر ہو جائے تو پھر فاعل کے پھر فعل میں صرف فعل کا ترجمہ کرتے ہیں. تو داؤد نے قتل کیا. داؤد نے قتل کیا کس کا؟
جالوتا. جالوتا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جالو. سر یہ مفعول لگ رہا ہے سر. مفعول لگ رہا ہے. کیسے پتا چلا مفعول ہے؟ سر یہ جیسے کہ حالت ہے یہ نصب میں ہے سر. حالت نصب میں. ترجمہ کریں. داؤد نے قتل کیا جالو. اللہ کے ولی نہ کریں نہ کریں نہ کریں. میں نے دوبارہ کہا لکھ لیں, نوٹ کر لیں, نوٹ کر لیں سر پلیز نوٹ کریں. پہلے ترجمہ جب کریں گے پہلے فاعل, پھر مفعول, پھر متعلق, پھر فعل. جی جی سر. داؤد نے جالوکا کا قتل کیا. جالوت کا قتل کیا. داؤد نے جالوت کا قتل کیا. جی اب آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اس کو غلط پڑھ جائیں اور اگر آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں قتل داؤد جالوت, تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ الٹا ہو جائے گا سر. کیا ہو جائے گا؟ ترجمہ کریں کیا ہوگا؟ کریں ترجمہ. سر قتل داؤد جالوکا کا سر. ہاں کریں. داؤد نے جالوکا کا قتل کیا. میں آپ دیکھ سن نہیں رہے بوس. میں اگر آپ سے کہوں اگر آپ اس کو یہ پڑھ جائیں وقتل داؤد جالوت, کیا ہو جائے گا؟ وقتل داؤد جالوکا. وقتل. سر واہ کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ بہت چھوٹی ان چیزوں میں جاتے ہیں جس کی ذکر ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا یہاں داؤدو ہے یہاں جالوتا ہے. اگر آپ داؤدو کو داؤدا پڑھ دیں اور جالوتا کو جالوتو پڑھ دیں کیا ترجمہ بنے گا؟ الٹ ہو جائے گا. الٹ ہو جائے گا سر. یہ جو تو سر ترجمہ کر کے بتائیں نا مجھے. جالوتا نے داؤد کو قتل کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ غلطی بہت کامن کرتے ہیں ہم پڑھتے ہوئے. داؤدو سے زیادہ آدھے سے زیادہ لوگ داؤدا ہی پڑھتے ہیں. داؤدو سے زیادہ آدھے سے زیادہ لوگ داؤدا ہی پڑھ جاتے ہیں. تو یہ حرام کے لیول پہ آ جاتی ہے. اس کا ذرا خیال رکھا کریں. ٹھیک ہے جی, اس کا ذرا خیال رکھیں. جو نہیں پڑھتے بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ بڑی کامن غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں. یہ ہمیں بتاتا ہے, سر اعراب یہ ہمیں تو بتاتا ہے. جی سر. سر یہ تو پھر جملہ وہ صحیح بنے گا, کیونکہ اگر یعنی ہم اسے الٹ کر دیتے ہیں, پہلے وہ لے آتے ہیں جالوت کو بعد میں, تو یہ کس طرح سر پھر وہ فائل تو پہلے آنا چاہیے نا مفعول سے. نہیں دیکھیں, فائل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا, لیکن فائل مفعول سے پہلے آ سکتا ہے. فائل مفعول کے بعد فائل مفعول مفعول پہلے آ سکتا ہے نا. جب مفعول کو پہلے لائیں گے تو ہوگا کہ ایمفیسائز کس کو کرنا ہوگا؟ ایمفیسائز کس کو کرنا ہوگا؟ پھر آپ اس کا ترجمہ کریں گے. لیٹ سے اگر یہ اس طرح سے ہوتا, فار ایگزامپل اس آیت کو اس طرح سے اگر ہوتی, فار ایگزامپل کہ قتل یہ داؤدو ادھر آ جاتا, لیٹ سے اسی آیت کو ہم رکھتے اور جالوتا پہلے آ جاتا. اگر ہوتا لیٹ سے قتل جالوتا داؤدو, تو ایمفیسائز کس پہ ہو گیا؟ ایمفیسائز کس پہ آ گیا؟ مفعول جالوتا پہ آ گیا. مفعول پہ آ جالوت. گیا. تو پھر ہوتا آپ ترجمہ کرتے ہیں جالوت کا داؤد نے قتل کیا. ابھی آپ نے کیا کیا؟ داؤد نے جالوت کا قتل کیا. بات وہی ہوتی ہے لیکن ایمفسائز میں فرق آ جاتا. پھر آپ کہتے ہیں جالوت کا داؤد نے قتل کیا. لیکن میں جو ابھی آپ کو بات بتا رہا تھا وہ کچھ اور بات بتا رہا تھا. میں آپ کو بات بتا رہا تھا پڑھنے کے لحاظ سے. عموماً لوگ یہ, جی سر وہ تو سمجھ آئی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر داؤدو کی جگہ اگر آپ نے داؤدا پڑھ دیا تو اس کا مطلب ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس نے کس کا قتل کیا. ٹھیک ہے نا. پھر ترجمہ اس کا ایسے ہو جاتا اس نے قتل کیا. اب یہاں فائل تو نہیں رہتا نا, فائل تو نہیں رہتا نا. جی سر. تو پھر ہو جاتا اس نے قتل کیا داؤد اور جالوت کا. ٹھیک ہے تو یہ معنی ہو جاتا. زمین معنی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے سر. یہ جو اعراب ہے, اعراب کرتا کیا ہے؟ اعراب دراصل آپ کو جملے میں اس کا اسٹیٹس ڈیفائن کرتا ہے.
کہ وہ جملے میں کس حیثیت سے کوئی چیز آئی ہے. ٹھیک ہے. نہال صاحب رضیہ رضیہ راضی ہوا. کون راضی ہوا؟ کون راضی ہوا؟ وہ راضی ہوا. وہ راضی ہوا. وہ راضی ہوا. وہ خوش ہوا. ٹھیک ہے. رضیہ وہ راضی ہوا. کون راضی ہوا؟ فائل کو میں باہر لے آیا. اللہ ترجمہ کریں. اللہ راضی ہوا. اللہ راضی ہوا. فائل پہلے آیا پھر بعد میں آ گیا. اللہ راضی ہوا. اللہ راضی ہوا کس سے؟ عن المؤمنین. عن المؤمنین کیا بن جائے گا؟ رضی آپ کا فعل ہو گیا. جی. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اللہ فاعل. ان جارا مومنین مجرور. جارا اور مجرور مل کے متعلق. اور یہ مفعول ہوگا. مفعول کہاں سے آ گیا؟ نہیں متعلق ہوگا. متعلق ہوگا. مرکب جاری متعلق بن کے آتا ہے چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ترجمہ کریں گے سر؟ جی. انل مومنوں سے. ترجمہ کریں. پورا ترجمہ کریں نا سر. اللہ راضی. اللہ مومنوں سے راضی ہوا. اللہ مومنوں سے راضی ہوا. دیکھیں جملہ فعلیہ کا جب بھی ترجمہ کریں گے نوٹ کر لیں. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہیں پہلے مبتدا آتا ہے پہلے خبر آتی ہے. اگر کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہو تو اس کا خیال کرتے ہیں. جملہ فعلیہ کا بھی ٹرینڈ یہ ہے کہ پہلے آپ فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں پھر آپ مفعول کا کرتے ہیں پھر آپ متعلق کا کرتے ہیں سب سے آخر میں فعل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہو جائے تو اس کا خیال ضرور رکھیں. بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں اچھی طرح. ٹھیک ہے. اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا اس کے ٹرینڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہمیشہ جب بھی آپ کے سامنے فعل ہے قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کا جو فعل ہے وہ فعل کا صیغہ کون سا ہے. وہ صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا ہے تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فاعل کو ڈھونڈنا ہے. اگر آپ کو آگے حالت رفع میں کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی فاعل بن سکتی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اسی کے اندر ہوگا. لیکن اگر صیغہ نمبر 1 یا 4 کے علاوہ کوئی ہے تو اس کا آپ کو فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. فاعل اسی کے اندر موجود ہوگا. اگر صیغہ نمبر 1 یا 4 نہیں ہے تو آپ کو فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. فاعل اسی کے اندر موجود ہوگا. یہ پوائنٹ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا دیں. ٹھیک ہے جی. اچھی طرح سے بٹھا دیں. فرا جی موجود ہے؟ جی سر موجود ہوں. جی. لعن رسول اللہ کیا لگ رہا ہے؟
लाना रसूल अल्लाह, जुमला फेलिया है सर, लाना इसमें फेल है ठीक है, और रसूलुल्लाही ये मुरक्कब इजाफी है ठीक है, और यानी मुरक्कब इजाफी, रसूलु जो है मुदाफ और अल्लाह ही जो है वो मुदाफ इलैह, ऐसे ही है। ये फाइल बन के आ रहा है। जी सर, ये फाइल बन के आ रहा है। लाना को आपने कहा फेल माजी वाहिद मुजक्कर वाहिद गायब। मुज़क्कर गायब, कौन सा सीगा है, पहला के चौथा? पहला। पहला, पहला चौथा सीगा, उसका मतलब फाइल कच्चा। आगे आ रहा है जी। रसूलुल्लाही, रसूल जो है मुदाफ है, मुदाफ हालत रफा में है, तो ये फाइल फाइल बन, बन। क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह के रसूल ने लानत की। अल्लाह के रसूल ने लानत की, अल्लाह के रसूल ने लानत की, किस पे लानत की, किस पे लानत की? किस पे लानत की? आकिल रिबा, आकिल रिबा, आकिल रिबा क्या लग रहा है आपको? सर ये आकिल रिबा भी मुझे सूद खाने वाले, क्या लग रहा है? ये भी सर मुझे मुजाफ इलैहि लग रहा है, मुरक्कब बिल्कुल इजाफी बिल्कुल, लग ये मुदाफ है क्योंकि एराब हल्का है, अलिफ लाम भी नहीं है। अल रिबा मुझे बताइए, मुदाफ इलैह तो हालत जर में होना चाहिए, अल रिबा क्या लग रहा है? सर रिबा जो है ना ये मबनी होगा ये यकीनन सर, जब मबनी है, मबनी की पहचान क्या है? एक है अलिफ मकसूरा, दूसरा ये कि ऐसा इस्म हो जो अलिफ पे खत्म होता हो, जैसे दुनिया, ठीक है, जैसे जकरिया, ठीक है, अलिफ जी पे सर। खत्म होता है, तो ये मुदाफ इलैह बन जाएगा। मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके क्या बनेंगे? मफूल है सर। मफूल है। तर्जुमा करें, अल्लाह के रसूल ने सूद खाने वालों पर लानत की। सूद खाने वालों पर लानत की, वाह, वह मुंह किलो हो, मुंह किलो कहते हैं, मुंह किलो कहते हैं खिलाने वाला, वह मुंह के लोग, ये भी मुरक्कब इजाफी है सर। ये भी मुरक्कब इजाफी है, तो वाव क्या हो जाएगा? अतफ हो जाएगा, जी अतः। और मुंह किलो में, मुंह किला के अंदर ये मुदाफ और वो जो है मुदाफ इलैह, मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके क्या बन जाएंगे? मफूल तानी सर। अच्छा, अब इसको मफूल तानी ना करें, इसको आप कर दें मातूफ इलैह। जब भी आपको पता है कि वाव अतफ आ जाता है तो फिर दो मफूल नहीं बनते, फिर जितने भी ठीक है मातूफ और सर। मातूफ बन जाएंगे उन सबको मिला के फिर आप एक बनाते, ठीक है जी, ये भी मातूफ हो गया। आगे फिर आ रहा है वाव, अब वाव अगर आगे आ रहा है इसका मतलब ये वाव अतफ हो गया, तो फिर ये मातूफ अव्वल हो जाएगा, ठीक है जी, और ये अतफ। तर्जुमा करें, यहाँ तक क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह के रसूल ने सूद खाने वालों पर और खिलाने वालों पर लानत की। लानत की, वकातिबहू, और उसके कातिबहू भी मुरक्कब इजाफी है सर, कातिबहू मुजाफ मुजाफ इलैह। मुदाफ और ये मुदाफ इलैह,
اور یہ بھی معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. واو، ایک اور واو آ گیا. واو اگر آ گیا تو یہ عطف ہو جائے گا. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف ثانی. یہ ہو جائے گا معطوف ثانی. وشاہدیہ، شاہدیہ. شاہدیہ. شاہدیہ کیا لگ رہی؟ کیا لگ رہا ہے؟ سر ہے تو مرکب اضافی، لیکن یہ شاہدی کہاں سے اور بنا ہے؟ یہ میں سوچ رہی ہوں. یہ شاہدین، دیکھیں مضاف ہے نا یہ. جی مضاف ہے. مضاف کس حالت میں ہوتا ہے؟ مضاف جو ہے مضاف ہے نا، تو مضاف کا کیا قانون ہے؟ مضاف کا قانون ہے الف لام نہیں آتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اب اگر یہ شاہد اگر ہوتا، اگر شاہد اگر ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی تھا، شاہدہ ہو ہوتا، ایک گواہ. جی. شاہدئی، اب یہ آپ کو کون سا ساؤنڈ لگ رہا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاہدین. شاہدین کیوں ہے؟ دال کے اوپر فتح ہے. کون سا ساؤنڈ بنا؟ اینا بنا، اینی بنا؟ آئینی بنا سر. اینی بنا یا اینا بنا؟ ایک مسلمان، شاہدینا. ایک مسلمان، مسلمون. مسلمون. دو مسلمان، مسلمان. مسلمانی. 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 دو مسلمان کی مسلمان. حالت نسب کیا بنے گی؟ مسلمینی. مسلمینی. تو اب یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دینی. شاہدینی. شاہدینی اس کا مطلب یہ مثنیٰ ہو گیا. اگر شاہدی ہوتا تو شاہدینہ ہو جاتا، تو پھر دو سے زیادہ ہو جاتے. ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل. تو یہ شاہدینی ہے. نون اعرابی ہٹ جاتی ہے نا. اعراب ہلکا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اعراب ہلکا کرنے کے دو جی. طریقے ہیں نا. وہ اسما جن پہ تنوین آتی ہے اس کی تنوین کو ختم کر دیتے، اور وہ اسما جن پہ نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیتے. نون اعرابی کس کس پہ داخل ہوتی ہے؟ مثنیٰ کے تمام صیغوں پہ داخل ہوتی ہے اور جمع مذکر سالم کے صیغوں پہ داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آنی ساؤنڈ، جی. اینا ساؤنڈ، اونا ساؤنڈ، اینا ساؤنڈ. تو شاہدئی، شاہدئی کیا ہو جائے گا؟ شاہدئی مضاف اور ہی جو ہے مضاف الیہ، اور یہ مضاف و مضاف الیہ ہو کے کیا بن جائے گا؟ معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثلث. ثالث. ثلث. اور پھر آپ کہیں گے معطوف علیہ اپنے معطوف اول، معطوف ثانی اور معطوف ثلث سے مل کے کیا بن جائے گا؟ کیا بن مفعول. جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. اس کے لیے لانا کے لیے. اب ترجمہ کریں. اللہ کے رسول نے سود کھانے والوں پر اور کھلانے والوں پر اللہ کے رسول نے سود کھانے والوں پر اور اس کے کھلانے والوں پر اور اس کے لکھنے والوں پر اور اس کے گواہی دینے والوں پر لعنت کی. اور نہیں، اس کی گواہی نہیں، اور اس کے دونوں گواہوں پر. جی سر، اس کے دونوں گواہوں پر لعنت. مثنیٰ ہے نا؟ جی. ایک لکھنے والا، ایک لکھانے والا. شاہدینی. اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے. لعنت فرمائی. اس کے دونوں جتنے اکاؤنٹنٹ نے سارے مارے گئے. کھا نہیں رہے تو لکھ تو ضرور رہے.
لکھ نہیں رہے تو کانٹریکٹ میں سائن تو ضرور کر لیں. ڈاکٹر صاحب سر ہم بھی کھلا تو رہے ہیں. شکر ہم بھی کریں، شکر کریں کھلانے کہ والوں میں آپ تو شکر کریں آپ اکاؤنٹنٹ نہیں بنے. ایسے بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں، کھلانے والوں میں تو بن گئے. بینک میں اگر آپ نے بینک کی اگر آپ نے کوئی سود والا کام کیا ہے تو پھر تو گڑبڑ ہے، ادروائز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی اب آپ نے ڈیفینس میں گھر بنانے کے لیے اگر آپ نے کوئی لیا ہے سود پہ تو مجھے نہیں معلوم. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی فرا جی، یہ بہت ہی پاورفل حدیث ہے. اس کے آگے بھی جی بات سر. ختم نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے فرمایا وقالہم، مزید کہا قالا انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کیا ہے یہ فعلی بنا کیسے، اس کا ہم انشاءاللہ بات کریں گے. قالا اور کہا، اور انہوں نے کہا یا اس نے کہا، کیا کہا؟ ہم سواء، ہم سواء، وہ کیا سب بنے گا؟ برابر ہیں. ہاں تو یہ ہم کیا ہو سب جائے گا؟ قالا کو آپ کہیں گے فعل ماضی واحد واحد مذکر غائب. ہم کیا ہو جائے گا؟ ہم تو سر فائل، ہم سواءن، ہم مفعول ہونا چاہیے سر، کیونکہ سواءن سواؤن آگے آپ کو کس حالت میں نہیں نظر سر، آ رہا ہے؟ رفع کی حالت میں نظر آ رہے ہیں سر. اور ہم جو ہے، ہم کو اگر آپ کہیں کہ اگر یہ مفعول ہے تو یہ تو اٹیچ ضمائر ہونا چاہیے نا. جی جی سر، نہیں سر یہ وہ نہیں ہے، یہ اس میں جملہ اسمی ہے سر. یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا اور یہ سواؤن یہ اس کی خبر ہو گئی، اور یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اب آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتا دوں میں ادھر، قالا فعل ہے نا، ٹھیک ہے. جی سر. نارملی اگر ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پھر جملہ اسمیہ اس قالا کے لیے کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. ٹھیک ہے، مفعول بن گیا نا، اس قالا کے لیے مفعول بن گیا. جی لیکن یاد رکھیے گا قالا فعل ایک ایسا فعل ہے کہ جب بھی قالا آتا ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ قالا کا مفعول نہیں کہتے، ہم قالا کا کہتے ہیں مفعول. قالا کا کیا کہتے ہیں ہم؟ مفعول نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ مفعولہ کہتے ہیں. یعنی جو بات آپ نے کہی ہے نا، کیا بات کہی؟ اور قالا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ جو کہا وہ مفعولہ ہو گیا نا. تو ہم اس کو کہتے ہیں قالا کا کبھی بھی مفعول نہیں کہتے، بلکہ ہم ہوتا مفعول ہی ہے وہ، لیکن ہم اسے مفعول نہیں کہتے بلکہ ہم اس کو مفعول کہتے ہیں. تو یہ ان کا قول تھا. قول کیا تھا؟ ہم سواؤن، وہ سب برابر ہیں. برابر ہیں. یعنی کسی قسم برابر. کا کوئی ڈفرنس نہیں رکھا کہ اگر کوئی آدمی اس میں کہے کہ یار میں سود تو کھاتا نہیں ہوں لیکن سود کھلاتا ہوں، تو سود کھلانے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر ہیں. اب ایک آدمی کہتا ہے میں تو نہ کھا رہا ہوں نہ میں کھلا رہا ہوں، لکھ رہا ہے تو لکھتا ہوں میں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ گیا ہم سب. اب تیسرا آدمی کہتا ہے میں تو نہ کھاتا ہوں نہ کھلاتا ہوں نہ میں لکھتا ہوں. کیا گواہی دیتے ہو تم؟ نارملی آپ کو ملتے ہیں نا کانٹریکٹس میں دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں نا سائن کرنے کے لیے، چاہیے ہوتے ہیں نا سر، تو گواہی تو جی دے سر. دی، وہ بھی پھنس گئے. یعنی آپ یہ دیکھیں بہت پاورفل حدیث ہے، لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ٹوٹل اگنورڈ ہے ہم لوگ ان چیزوں سے. اور افسوس زیادہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بہت ماشاءاللہ جلیل القدر ہمارے علماء ہیں، بڑے بڑی باتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مختلف چیزوں کے اوپر جلسے جلوس بھی نکلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کبھی میں نے سود کے اوپر یا فحاشی کے اوپر یا اتنی جو پاکستان کے اندر جو دوسرے
جو غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی نہیں دیکھتے ہم کہ کوئی بہت بڑے جلسے جلوس نکلے ہوں یا اس کے اوپر کوئی ہنگامہ آرائی بھی ہو یا اس کے اوپر کوئی احتجاج ریکارڈ ہوا ہو، کبھی بھی نہیں. بلکہ یاد ہے کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کی جماعت نے تھوڑی سی کوشش کی تھی اور انہوں نے ایک مہم چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ مہم بھی جو ہے بڑی جلد ہی دفن ہو گئی. تو صرف مختصر بات یہ کہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے اور دیکھتے بھی ہیں اور ریئلائز بھی کرتے ہیں، لیکن بہت ٹیمپریری لیول تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں. کچھ چیزیں تو بلٹ ان ہے نا جس کو آپ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے، جیسے فار ایگزامپل کہ جو اس وقت دنیا کی جو سچویشن ہے، ہر ملک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ قرض دار ضرور ہوتا ہے، اور جب وہ ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اس کو وہ اس کا سود بھی ادا کرتا ہے. تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ اوائڈ ہی نہیں کر پاتے، لیکن جن چیزوں سے آپ خود اوائڈ کر سکتے ہیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بہت بڑی ایک لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں بہت مختصر سی بات کی اس کے اوپر سورہ بقرہ کے اندر 3 آیتوں کے اندر، اور ایک اس میں بہت بڑی وعید بھی اللہ نے دی کہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ تم نہیں چھوڑتے تو بس تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے. اب اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ قرآن کی آیت میں تو سود کھانے والے کے بارے میں بات کی ہے، سود کھلانے والے پہ تو کوئی بات نہیں کی. تو ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ بھی پہنچ کے بیٹھے. پھر یہیں سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ مختلف چیزیں لے آتے کہ فتوے بھی لے آتے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا انسان اس چیز سے بچے. باقی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، لیکن اللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سزا دینے والا بھی، کیونکہ یوم الدین جس کو ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو یہ جو یوم الدین ہے وہ دراصل ہے کیا؟ دراصل ڈے آف ججمنٹ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن اصل میں وہ ڈے آف جسٹس ہے. اور ہم تو اپنی عام زبان میں انصاف اور عدل دونوں کو ایک ہی پیرامیٹر کے اندر لیتے ہیں، جبکہ انصاف اور عدل دونوں اپنی جگہ پہ دو مختلف چیزیں. انصاف تو یہ ہے کہ اگر کسی ایک چیز کے 2 دعوے دار آ جائیں تو انصاف تو یہ ہے کہ آپ دونوں کو آدھا آدھا دے دیں، یہ انصاف کہ بھئی تو بھی خوش اور یہ بھی خوش. لیکن عدل یہ نہیں ہے. عدل تو یہ کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی ملے گا. یہ دیگر بات ہے کہ جس کو زیادہ ملے وہ اپنا حق سے دستبردار ہو جائے اپنی خوشی سے، یہ ایک الگ بات ہے. تو عدل جو ہے وہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا، حالانکہ جو ہے ہماری عدالتوں کے باہر بھی لکھا ہوتا عدل و انصاف، اور ہماری عدالتیں جو ہے وہ عدل کرتی ہیں. تو عدل تو خیر دور کی بات ہے، انصاف بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے. تو وہ ڈے آف ججمنٹ تو ہے ہی، لیکن اصل میں وہ ڈے آف جسٹس ہے. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، فرض کر لیا ہے اللہ نے رحمت. تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو رحمانیت ہے اس تو وہ تو ہمیشہ ہمارے اوپر رہنی چاہیے، لیکن اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ سے اسی سے یہ دعا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن کے اندر ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، جملہ فعلیہ کو، اور جملہ فعلیہ میں تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے اور باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، نفی کیسے ہوتی ہے. نفی آپ جملہ اسمی میں آلریڈی کر چکے ہیں. تاکید کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے ایک آدھ چیز آئیں گی انشاءاللہ، نہیں کچھ اس کے مفہوم آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. باقی جملہ اسمیہ کو نفی کیسے کرتے ہیں، جس طرح جملہ اسمیہ کو کرتے تھے جملہ فعلیہ میں بھی ایسی کچھ حروف ہیں جو داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو نفی کر دیتے ہیں. اور جس طرح جملہ اسمیہ کو سوالیہ بناتے تھے وہی سارے اسما جو ہیں اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وہی جو ہے حروف استفہام اور اسماء استفہام وہی استعمال ہوتے ہیں.
ان کا استعمال، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ فعل مضارع شروع کریں گے. لیکن فعل مضارع میں ہم صرف اور صرف بیسک فعل کو ڈسکس کریں گے، جملے ہم کچھ نہیں بنائیں گے، کیونکہ جملے کا پیٹرن سارا وہی ہے. اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہوتا ہے جس کے اندر ہم جیسے قالہ بنائیں، قالہ بنا کیسے. کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں کہ بیسک روٹ ورڈ سے جب آپ فعل کریٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو اور وہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور وہ جب حصہ آپ کے سامنے آ جائے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے اور خوبصورتی سے نکھر کے آ جاتی ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج بھی پڑھا ہم نے، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں صرف حق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اگر زندگی دی تو نیکسٹ سیشن کے اندر ہم مزید کچھ چیزوں کو ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم